رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 12 سے هو الذی یریکم البرق، وہ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفا و طمعا، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے بادل بھاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا تھا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی، تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، اللہ ہی وہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، اور اس میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کی، خوفا و طمعا، ڈر بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتی ہے۔ ڈر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سفر میں ہیں، امید ان کو ہوتی ہے جو گھر میں محفوظ ہیں، ایک معنی۔ یا ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ بجلی چمک رہی ہے اور کہیں طوفانی بارشیں نہ آ جائیں اور سیلاب کی کیفیت نہ بن جائے اور کھیت تباہ نہ ہو جائیں، مکانات نہ گر جائیں یا بجلی گر نہ جائے، یہ خوف ہوتا ہے۔ اور امید اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی جس سے کھیتوں کو فائدہ پہنچے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے ایسے بادل جو بوجھل ہوتے ہیں، ثقال ثقیل سے ہے، بوجھل بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں بادل کتنا بھاری ہوتے ہیں کہ اس زمین پہ دیکھیں بارش ہوتی ہے، اگر موسلا دھار بارش کسی ایک علاقے پہ برس پڑے تو کتنا کثیر پانی ہو جاتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہیں اور یہ ندیاں اور نالے بھر جاتے ہیں، بعض اوقات سیلاب کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو یہ کتنا ٹنوں کا ٹن پانی ہوتا ہے جو اندازے سے باہر ہے، لیکن وہی پانی، یہ تو ایک علاقے میں بارش ہوئی، لیکن جتنا بھی بارش ہو جائے بادل ویسے کا ویسے کھڑا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پانی ایسے نکلتا جا رہا ہے، نہیں، وہ ویسے کا ویسے کھڑا ہے، اور اس میں اتنا پانی اور کھڑا ہے اور اس سے کہیں زیادہ پانی اور کھڑا ہے، اور ایک ہی بادل وہ تمام علاقوں کو سیراب کرتا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ بادل کتنا بھاری ہوگا جس میں اتنا کثیر تعداد میں پانی کھڑا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہی اتنا بھاری بادل وہ ہواؤں میں یوں اڑ رہا ہوتا ہے جیسے کپاس اڑ رہی ہو، جیسے کوئی اس کا وزن ہی نہ ہو۔ ہاں، تو یوں ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں پانی کتنا کثیر تعداد میں اور کتنا وزن ہے اس کا، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے اتنا بھاری بادلوں کو پیدا کر کے پھر فضاؤں میں ان کو اڑاتا ہے دوڑاتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے وہ بادل جو بھاری ہوتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور تسبیح کرتی ہے گرج ساتھ اس کی حمد کے، اور فرشتے اس کے ڈر سے۔ یہ بادلوں میں جو گرج ہوتی ہے، یہ گرج بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی تسبیح اور حمد کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے سورۃ نحل میں، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔
کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اس چیز کے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ان کے سائے بھی دائیں بائیں جھکتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تسبیح کرتی ہے گرج ساتھ اس کی حمد کے، اور ملائکہ اس کے ڈر سے، اللہ کے ملائکہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس سے ڈر کے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا طاقت ہے، اور کیسے اللہ کی پوری مخلوق، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ ملائکہ جو گناہوں سے پاک ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے احکام کی پوری تعمیل کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون کہا گیا ہے، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ملائکہ تسبیح کرتے ہیں من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بھیجتا ہے وہ کڑکتی بجلیاں، صواعق کڑکدار بجلی جو ہو، اور بھیجتا ہے وہ کڑکتی بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس وہ پہنچاتا ہے وہ بجلیاں جسے چاہتا ہے، جس پر اللہ چاہتا ہے اسی پر وہ بجلی گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، لوگ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اور اسی حال میں وہ ان پہ بجلیاں گرا دیتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت گرفت والا ہے۔ محال کے دو معنی ہیں، قوت اور مواخذہ، گرفت۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت طاقت والا ہے، یا دوسرا معنی اور وہ سخت گرفت والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، یعنی اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، جب تک وہ مہلت دے لیکن جب مہلت ختم ہوتی ہے، وہ پکڑنے پہ آئے، پھر اس کی پکڑ انتہائی شدید اور سخت ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو گرج ہے اور یہ جو چمک ہے اور کڑک ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ بجلی اللہ جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اسی لیے جب بادل آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں ان بادلوں سے کیا برستا ہے، یہ بادل آگ تو نہیں برساتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین ہوتے تھے، حدیث میں آتا ہے کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ بادل اوپر آئے کھڑے ہیں، ان سے کیا برستا ہے، کہیں اسی طرح نہ ہو جیسے ایک قوم پر بادل آئے تھے، وہ بڑے خوش ہو گئے کہ آج بارش ہوگی، لیکن اسی بادل سے ان پہ بجلیاں گری تھیں اور آگ برسی تھی۔ اور اسی لیے دعائیں مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک دعا ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، اپنے غصے اور اپنے عذاب کے ذریعے ہمیں تباہ نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دینا۔ اسی طرح اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح اللہ کی رحمت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم اجعلھا لنا رحمتا ولا تجعلھا لنا عذابا، اے اللہ ہمارے لیے اس بادل کو رحمت بنا دے، اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنانا۔ آگے فرمایا لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے، اسی کے لیے پکار ہے برحق۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پکارنا، صرف اسی سے دعا مانگنا، یہ برحق ہے، یہی پکار سچی ہے، یہی پکار درست ہے کہ ایک اللہ کو پکارا جائے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اور وہ جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون لہم، تو نہیں جواب دے سکتے وہ انہیں، بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے۔ یہ مشرک جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کسی بھی دعا کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی ان کی کوئی بھی دعا وہ قبول نہیں کر سکتے۔
والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں یعنی مشرک اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم، تو نہیں جواب دے سکتے وہ انہیں بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر مثل پھیلانے والے کے اپنی دونوں ہتھیلیاں طرف پانی کے، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچے وہ اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغ، حالانکہ نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک۔ جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے، کیوں پھیلائے؟ تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچے۔ کوئی پانی پہ جائے، پانی کہاں ہوتا ہے؟ مثلاً گلاس میں پانی پڑا ہے، یا کسی کنویں میں پانی ہے، یا کسی تالاب میں پانی ہے، یا کسی نہر میں پانی ہے، اب وہ پانی کے پاس چلا گیا، وہ دونوں ہاتھ پھیلا لیتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس تک پہنچے۔ مثلاً جا کے کہتا ہے ندی کے کنارے پہ کہ آ پانی، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میری پیاس بجھا، آ میرے منہ میں آ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وما ہوا ببالغ، حالانکہ نہیں ہے وہ پانی پہنچنے والا اس تک۔ وہ ایک لمحہ کیا، وہ پورا دن کھڑا رہے، وہ پورا سال کھڑا رہے، وہ پوری زندگی کھڑا رہے پانی کے آگے، اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اسے بلاتا رہے، پوری زندگی گزر جائے گی لیکن اسے پانی ملے گا نہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس کی پیاس بجھے گی نہیں، پانی اس کے منہ تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں ان کا حال اسی طرح ہے۔ پھر ان کا حال کس کی طرح ہے؟ جو پانی کو بلائے کہ آ میرے منہ میں آ، میری پیاس بجھا، تو ان کا حال بھی اسی طرح ہے۔ اب اس میں دیکھیں تشبیہ دی گئی ہے، غیر اللہ کو پکارنے والے کو تشبیہ دی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ پانی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کے ساتھ۔ کیسے؟ دیکھیں کن باتوں میں تشبیہ ہے، ذرا سوچیں۔ دیکھیں پانی کے پاس جا کے پانی کو ایک شخص لیتا نہیں، ہاتھ اکٹھے کر کے بھرتا نہیں ہے ہاتھ، بلکہ ہاتھ پھیلا کے وہاں کرائے کہ آ پانی آ جا۔ تو جس طرح پانی کو اپنے پاس بلانے والا پاگل ہے، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، کیا خیال ہے؟ تو جس طرح پانی کو بلانے والا پاگل ہے، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والا بھی پاگل ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس طرح پانی کو کوئی پوری زندگی بلاتا رہے، پانی اس کی سنتا نہیں، اسی طرح کوئی غیر اللہ کو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوری زندگی بلاتا رہے، وہ اس کی پکار سنے گے تک نہیں۔ جس طرح پانی کو پکارنے والے کی، پانی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کی ضرورت اور حاجت پوری نہیں ہو سکتی، چاہے زندگی بھر وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہے، اسی طرح جو غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ پوری زندگی ان کو بلاتا رہے، ان کے ذریعے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں لیکن پوری کرنے والا تب بھی اللہ ہوگا، وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ جس طرح پانی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کی ضرورت پانی پوری نہیں کر سکتا، اسی طرح جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں اس سے سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ تشبیہ دی گئی ہے نا کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کا حال ویسے ہے جیسے کوئی پانی کے آگے ہاتھ پھیلا لے۔ اب جیسے یہ پانی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کے متعلق یہ ساری باتیں ہیں، وہی ساری باتیں اس کے متعلق ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں ساتھ کسی بھی چیز کے، مگر مثل ہاتھ پھیلانے والے کے پانی کی طرف، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچے، حالانکہ نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر ضائع،
آگے پھر مزید وضاحت کر دی، حالانکہ اوپر تشبیہ سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ان کی پکار ایسے ضائع ہے جیسے پانی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کی کاوش ضائع ہے، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والے کی کوشش پکار بھی ضائع ہے۔ آگے مزید صراحت کر دی، پھر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی پکار ضائع ہے، وہ سنتے ہی نہیں۔ اور جگہ کہا کہ انہیں تو اپنا پتہ نہیں ہے، انہیں تو اپنا پتہ ہے، وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں اپنا پتہ نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا، اور ان کی کیا سنیں گے۔ اور ایک اور مسئلہ سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے، غیر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا، کسی قبر والے کو، کسی پتھر کو پکارنا، کسی درخت کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے اور کفر ہے۔ کیونکہ کیا کہا گیا ہے؟ وما دعاء الکافرین، کافروں کی پکار ضائع ہے، یعنی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کافر ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ طوعا وکرہا، خوشی خوشی اور نہ خوشی، کوئی خوشی سے جھکتے ہیں، کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی جھکتے ہیں۔ مومن خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کی باقی پوری مخلوق خوشی سے سجدہ کرتی ہے، عاجزی سے سجدہ کرتی ہے۔ اور جو منافق ہے وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ باطل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ منافق وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سست کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کا دکھلاوا کرتے ہیں، معمولی سا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ سمجھیں یہ بھی نمازی ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، محض ان کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ باطل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے سجدہ کر لیتے ہیں، تو فرمایا آسمان و زمین کی میں جو بھی ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کوئی خوشی سے کرتے ہیں جیسے مومن ہیں یا باقی اللہ کی مخلوقات ہیں، کوئی ناخوشی سے کرتے ہیں جیسے منافق ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدے کرتے ہیں۔ اب کوئی مخلوق تو اللہ کے آگے جھکی ہوتی ہے، جیسے درخت ہیں، ٹہنیاں ان کی جھکی ہوتی ہیں، باقی مخلوقات ہیں، انسان ہیں جھک جاتے ہیں، جانور ہیں جھکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مخلوق سیدھی ہے جھکی نہیں ہوتی، جیسے پہاڑ ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں ظاہری، لیکن ان کے سائے جو ہیں وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں بالغدو والآصال، صبح و شام۔ جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ نحل کی، کہ پھر میں دیکھیں سناتا ہوں آپ کو۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اللہ کی اس مخلوق کے جو اللہ نے پیدا کی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ ان کے سائے دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، جھکتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے عاجزی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر جو بھی رینگنے والے ہیں اور آسمانوں کی جتنا مخلوقات ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، یہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ آیت پیچھے سے کیا مناسبت رکھتی ہے کہ دیکھیں پوری مخلوق
اللہ کے آگے جھک رہی ہے، اسی کے آگے گڑ گڑا رہی ہے، اسی کے آگے عاجزی کر رہی ہے، اسی سے ڈر رہی ہے، اور ایک تو ہے انسان، مشرک انسان، تو اللہ کو چھوڑ کے جو اتنا بڑا خدا ہے کہ سارے اس کے آگے جھک رہے ہیں، اور تو پتھروں کے آگے جھکا ہوا ہے، اور تو درختوں کے آگے جھکا ہوا ہے، اور تو قبر کی مٹی کے آگے جھکا ہوا ہے، اور تو اپنے جیسے انسانوں کے آگے جھکا ہوا ہے، تیرا ایمان کہا گیا ہے، اللہ کی معرفت تجھے نہیں رہی۔ باقی پوری مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ کے آگے سجدے کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔